نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی، باب کیفیت فہم المعانی الشرعیہ من الکتاب والسنہ۔ یہ 7ویں مبحث کا چھٹا باب ہے۔ احادیث مبارکہ یا کسی انسانی کلام سے مسائل کے اخذ و استنباط کے 10 طریقے گزشتہ ابواب میں بیان ہو چکے ہیں۔ پچھلے باب میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ملفوظ کلام سے جو لفظ بولا جا رہا ہے، ملفوظ کلام کے 4 مفاہیم اور معانی، 4 طرح سے اس میں سے معانی اور مفاہیم اخذ کیے جاتے ہیں۔ پھر مضمون کلام اور مفہوم کلام کی 3 قسمیں، تو کل 10 اقسام ہیں۔ مطلق کسی کلام اور جملے کے مطلب اور مفہوم کو بیان کرنے کے حوالے سے وہ 10 اقسام تو کسی بھی انسانی یا الہی کلام کے مطالب اور مفاہیم سمجھنے سے متعلق ہے۔ اس باب میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ شرعی معنی اور مفہوم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کیسے سمجھا جاتا ہے، اس کی تفہیم کے طریقہ کار کیا ہے۔ تو 3 طریقے یہاں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں، ان کی تفصیلات اس باب میں ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے، اعلم ان الصیغۃ الدالۃ علی الرضاء والسخط، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کلام نازل ہوا ہے، کس فعل پر اللہ تعالیٰ راضی ہیں اور کس فعل پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی پر جو صیغہ دلالت کرتا ہے، لفظ دلالت کرتا ہے، اس کی درج ذیل چند اقسام ہیں، ہیا سے چند اقسام بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کسی کام پر محبت یا بغض، کہ اللہ کی محبت ہے ان لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں، مثلاً ان اللہ یحب المقسطین، عدل و انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، یا دشمنوں اور ظالموں سے کہا گیا ہے کہ ان سے بغض و عداوت اختیار کرو، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ۔ تو کسی کام پر بغض کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا کسی کام پر اللہ کی طرف سے محبت کا، مثلاً صبر و استقامت والوں کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے، یا اسی طریقے سے دوسرا جملہ جو عام طور پر کہا گیا ہے رحمت کا یا لعنت کا، کہ فلاں کام کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، مثلاً قرآن نے کہا۔ اور کہیں پر لعنت کا ذکر کیا، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بنی اسرائیل، تو لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یا کہیں اللہ پاک نے قرب کا لفظ استعمال کیا ہے کسی فعل پر، کہ یہ کام کریں گے تو وہ اللہ کے مقرب ہیں، قریب مجیب ہے۔ اور کہیں بعد، کہ وہ دور ہیں اور اللہ کے غصے کے وہ مستحق ہیں، تو قرب و بعد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت یا بغض، رحمت یا لعنت، قرب یا بعد، ان میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا ہے۔
جس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کاموں پر محبت ہے، رحمت ہے، قرب ہے، وہ اچھے کام ہیں، اور جن کاموں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، بغض ہے اور بعد ہے، وہ برے کام ہیں۔ تو شرعی معنی معلوم کرنے کے لیے ایک تو یہ الفاظ کا براہ راست استعمال ہے۔ نمبر 2، وَنِسبَةُ الْفِعْلِ إِلَى الْمَرْضِيِّينَ أَوِ الْمَسْخُوطِينَ، جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اچھے فعل کی نسبت کی گئی ہے۔ عربی زبان میں صیغہ لفظ کی اس ساخت کو کہتے ہیں جو کسی ماضی، مضارع، امر تینوں زمانوں میں سے یا کسی معنی فاعلیت، مفعولیت، افضلیت وغیرہ وغیرہ پر دلالت کرتا ہے۔ تو وہ خود براہ راست صیغہ محبت کا تھا یا لعنت کا، بغض کا تھا یا قرب کا۔ اور دوسرا یہ کہ جسے جملہ کہتے ہیں، جملے میں فعل کی فاعل کی طرف ایک نسبت ہوتی ہے، جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو فعل کی نسبت پسندیدہ لوگوں کی طرف کی ہے کہ یہ پسندیدہ لوگوں کا کام ہے، یا جن پر اللہ کی طرف سے ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے، مسخوطین، ان کی طرف کی ہے، جیسے کالمؤمنین والمنافقین والملائکہ والشیاطین، اہل الجنہ اہل النار، کہ کون سا فعل جو ہے وہ جنتیوں کا ہے، کون سا جہنمیوں کا ہے، کون سا فعل فرشتوں کا ہے، کون سا فعل شیطان کا ہے۔ مثلاً شیطان کے افعال میں کہا گیا کہ وہ تمہیں بھوک اور افلاس سے ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور فرشتوں کا باقاعدہ بنیادی کام کیا ہے؟ اللہ کا نور اور راستہ دکھانا فرشتوں کی خصوصیت ہے۔ 2، تیسرا ایک اور پہلو بھی ہے کہ والطلب والمنع، اللہ نے کہا یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور دوسری طرف روک دیا، دوسری جگہ پر کہا تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، فحشاء اور منکر سے اللہ پاک تمہیں روکتا ہے۔ تو براہ راست کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا، مطالبہ کیا کہ یہ کرو، اور روکا کہ یہ نہ کرو۔ چوتھی چیز، بیان الجزاء المرتب علی الفعل، کسی کام کے اوپر جو جزا یا سزا ہے اس کا بیان کیا کہ یہ فعل کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ فعل کرو گے تو یہ جزا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کسی کام کے سلسلے میں کہا کہ یہ تمہارے عام عرف میں جو پسندیدہ جن چیزوں کی تم تعریف کرتے ہو یہ اس کے مشابہ ہے، تشبیہ دی ہے اس فعل کو تمہارے عرف میں کسی اچھے کام کے ساتھ جس کو ساری دنیا اچھا کہتی ہے، یا اس کام کو تشبیہ دی ہے کسی ایسے کام کے ساتھ جو تمہاری تمام دنیا میں برا سمجھا جاتا ہے۔ تو جس کی تشبیہ اچھے کام کے ساتھ دی گئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اچھا ہے، اور جس کی بری چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ برا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کرنے کا خود اہتمام فرمایا، اہتمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفعلہ، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے سے اجتناب فرمایا، کیا نہیں، باوجود اس بات کے کہ اس کام کرنے کے تمام تر دوائی موجود تھے، چیزیں اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ یہ کام ہونا چاہیے لیکن آپ نے نہیں کیا، یا روکنے والی بہت ساری چیزیں تھیں لیکن آپ نے پھر بھی کیا۔ تو آپ کا کسی کام کو اہتمام کے ساتھ خاص طور پر کرنا اور اہتمام کے ساتھ کسی کام سے بچنا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے
کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے۔ تو یہ 6 طریقے ہیں۔ شاہ صاحب کی یہی خصوصیت ہے کہ پورے قرآن حکیم اور احادیث کے ذخیرے کا مطالعہ کر کے جو بھی ممکنہ کسی بھی قانون سے متعلق بنیادی امور ہوتے ہیں ان کو کسی ضابطے میں لے آتے ہیں۔ ان 6 کے دائرے سے باہر شرعی معنی اور مفہوم اخذ کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا تو براہ راست وہ صیغہ استعمال کیا گیا ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے، یا فعل کی نسبت اچھی یا برے کی طرف کی گئی ہوگی، یا براہ راست کرنے یا نہ کرنے کی بات ہوگی، یا اس پر جزا و سزا کا تذکرہ ہوگا، یا کسی اچھے کام کے ساتھ تشبیہ ہوگی یا برے کام کے ساتھ، یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصی تاکید کے ساتھ کرنے کا اہتمام اور نہ کرنے کی کے لیے پوری کوشش کی ہوگی۔ تو یہ اخذ و استنباط کا بہت جامع طریقہ ہے، ضابطے بنا دیے شاہ صاحب نے، قاعدہ متعین کر دیا۔ پورے ذخیرہ حدیث کو دیکھ لیں اور پورے قرآن حکیم پر نظر ڈال لیں، ان 6 دائروں سے باہر نہیں ہوگی بات۔ یہ تو ایک اصولی قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا۔ پھر شاہ صاحب نے آگے بڑی ایک اور وضاحت کی ہے، 3 طریقوں سے معانی شرعیہ سے متعلق امور پر تفہیم حاصل کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو 6 دائرے ہیں ان میں اللہ کی ناراضگی یا خوشی کے بھی کچھ درجات ہیں۔ وہ درجات کتنے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے واضح کیا کہ وہ 4 درجے ہیں۔ انہی درجات سے یہ پتہ چلے گا کہ کون سا کام فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا سنت ہے اور کون سا مباح اور محض نفل ہے۔ پہلا دائرہ معانی شرعیہ کی تفہیم کا یہ ہے کہ اس سے قانونی جو سسٹم ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کسی آیت یا حدیث یا ان 6 طریقوں میں سے کسی درجے میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لفظ سے کون سا مطلب سمجھا جائے کہ یہ فرض بن گیا، کیا اس کی نوعیت ہو، کون سا واجب ہے، کون سا سنت مؤکدہ ہے اور کون سا مطلق سنت یا نفل ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری اہم ترین بات جو اس کو شاہ صاحب نے یہاں زیر بحث لائے ہیں کہ جب یہ معنی متعین ہو گیا تو پھر رضا اور ناراضگی کے ان دائروں پر اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی کہ ان قوانین کی علت کیا ہے، اس کا رکن کیا ہے، اس کی شرط کیا ہے۔ علت و حکم کی ایک بحث پیچھے شاہ صاحب کر کے آئے ہیں، اسے پیش نظر رکھا جائے کہ اس علت کو اخذ کرنے کا طریقہ فقہا نے کیسے اخذ کیا کہ اس علت کی اساس پر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے ناراضگی یا خوشی کی حوالے سے کی ہے اس میں کون سی چیز علت بن رہی ہے کہ جہاں جہاں وہ علت پائی جائے وہاں وہاں اللہ کی رضا ہوگی، یا جہاں جہاں وہ علت پائی جائے وہاں وہاں اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ پھر ان میں سے رکن کیا ہے اور شرط کیا ہے، رکن اور شرط کی بحث بھی پیچھے تفصیل سے گزر چکی۔ اور تیسرا اہم ترین جو اس باب میں بحث کی گئی ہے وہ یہ کہ اس حکم دینے کا مقصد کیا ہے، مقاصد شرعیہ اسے کہتے ہیں، کیوں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ ایک تو کل دین کا مقصد ہے، اور پھر جو قوانین جاری کیے گئے ہیں ان قوانین کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں، کس مقصد کے تحت کون سا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔
تو پہلی بحث کہ اس قانون کی قانونی نوعیت کیا ہے، فرض، واجب، مستحب۔ دوسرا یہ کہ اس میں علت، رکن اور شرط کیا ہے، اور نمبر 3 یہ کہ اس حکم کو نافذ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ بڑی اہم اور جامع بحث یہاں شاہ صاحب نے کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَمَّا التَّمْيِيزُ بَيْنَ دَرَجَاتِ الرَّضَاءِ وَالسُّخْطِ، اللہ کن کاموں سے راضی ہے اور کن کاموں سے ناراض ہے، ان کے درجات کے درمیان فرق و امتیاز، مثلاً واجب کا، مستحب کا، حرام کا، مکروہ کا، یہ تمییز اور فرق و امتیاز پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ 4 طرح سے ہوگا یہ فرق و امتیاز۔ فَأَصْرَحُهُ، اس میں سب سے صریح ترین کسی چیز کو واجب یا فرض بنانے میں وہ ہے کہ ما بین حال مخالفہ، جس کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کی مخالفت میں اللہ نے یا اللہ کے رسول نے اس کی حالت بیان کی ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو یہ سزا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنا فرض تھا کہ نہ کرنے پر سخت ترین سزا بیان کی گئی۔ مثلاً زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر یہ ارشاد حدیث میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یؤدی زکوٰۃ مالہ، جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، تو قیامت کے دن اس کا یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، جو اس کے سر کی طرف سے بھی ڈسے گا اور اس کے پاؤں کی طرف سے بھی ڈسے گا، اس کے پورے جسم پر لپٹ جائے گا۔ وہ گنجا سانپ سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، تو وہ سر کی طرف سے ڈسے گا تو نیچے تک زہر سرایت کرے گا، اور وہ 2 منھی سانپ جو ہے جب پاؤں کے نیچے سے ڈسے گا تو اوپر تک پسینے چھوٹ جائیں گے۔ تو اب یہ سخت ترین وعید بیان کی ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا، کیونکہ یہ صریح ترین بات آ گئی کہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی اللہ کی ناراضگی اور غصے کا سبب ہے، تو یہ گویا کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ تو وہ ہے جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یا جیسے ایک اور حدیث میں ہے وَمَن لَا فَلَا حَرَج، مثلاً پہلی مثال فرض کی ہے، اگلی مثال مستحب کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجا کرو اور اس کے لیے کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرو، اور اگر 3 نہیں ہے، کسی کو 2 مل گئے، تو جس کے پاس 3 نہیں ہے تو فلا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل تو پاکیزگی اختیار کرنا ہے، 1 ڈھیلے سے ہو جائے، 2 سے ہو جائے، 3 سے ہو جائے۔ تو اب یہاں سے معلوم ہوا کہ 3 کی تعداد کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اس سے پہلے کے الفاظ میں 3 پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اصل تو پیشاب کا وہ قطرے جو نالی سے نکل رہے ہیں انہیں جذب کرنا ہے، روکنا ہے، تو اس کے لیے کم از کم کیا ہے، 3 پتھر استعمال کرنے کی بات کہی ہے، 3 ڈھیلے، ایک ہی ڈھیلے کے 3 طرف سے اسے خشک کر لیا جائے۔ اور آج کل پتھروں کا معاملہ نہیں، آج کل تو ٹیشو پیپر آ گئے۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد بھی، استنجے کے بعد بھی قطرات نہیں نکلنے چاہیے، تاکہ پاکیزگی جو ہے وہ پورے طریقے سے برقرار رہے۔ اب 3 کی تعداد کوئی فرض واجب نہیں ہے، تو خود نبی نے یہ بات واضح کر دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چیز مستحب ہے اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ جملوں میں سے خود وضاحت شارع علیہ السلام جو قانون سازی کا مرکز ہیں، انہوں نے یہ بات واضح کر دی۔ ثم اللفظ، اس کے بعد
کسی بھی کام کرنے کے حوالے سے لفظ کون سا استعمال کیا گیا ہے، لفظ سے پتہ چلے گا کہ یہ چیز، یہ کام کرنا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ مثلاً شاہ صاحب نے کہا یجب، اللہ پاک نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یجب خود استعمال کیا ہے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ چیز واجب ہے۔ یا لا یحل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ بات حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی بھی کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا رکن قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رکن ہونے کی حیثیت سے وہ کیا ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ یا کسی کام کو کفر کا رکن قرار دیا ہے کہ یہ کفر کی بات ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ کام انتہائی برا ہے اور حرام ہے۔ یا اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التشدید البالغ علی فعلہ، اس کے کرنے پر بہت مبالغہ کیا ہے کہ ضرور کرو، یا اس کے نہ کرنے پر مبالغہ کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے لفظ استعمال کیا، یہ سارے لفظ تو وہ تھے جو فرض یا حرام کے حوالے سے تھے۔ یا مثلاً حضور نے لفظ استعمال کیا لیس من المروۃ، کہ یہ کام مروت کے خلاف ہے، آدمی کی مروت اور اس کی غیرت تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ یا یوں فرمایا کہ لا ینبغی، یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے، تو کہیں یجب کا لفظ ہے اور کہیں لا ینبغی ہے، تو دونوں کا مطلب الگ الگ سمجھ میں آ گیا کہ ایک فرض ہے یا کم از کم سنت مؤکدہ ہے، اور ایک جو ہے وہ مستحب ہے، کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو ہاں جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا درجہ، یہ دو باتیں تو وہ ہیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلیں کہ آپ نے صراحتاً کسی چیز کے بارے میں سزا یا جزا بیان کر دی، یا لفظ ایسا استعمال فرمایا کہ جس سے فرضیت یا وجوب یا مستحب اور سنت ظاہر ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ خود نبی نے تو نہیں اس حوالے سے اس طرح کا کوئی جملہ استعمال فرمایا، لیکن صحابہ اور تابعین نے اس سلسلے میں حکم یہی لگایا تھا۔ مثلاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، لیست بواجبۃ، کہ یہ واجب نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے، یعنی فرض نہیں ہے، یہ سجدہ تلاوت کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک ایسا ہی ہے۔ احناف کے ہاں بھی سنت مؤکدہ ہے، یعنی واجب بمعنی سنت مؤکدہ ہے کہ نقل اتارنی چاہیے جیسے صحابہ نے کیا، کیونکہ یہ جتنے سجدہ ہے تلاوت ہیں یا کسی نبی کا کیا ہوا ہے یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، تو ان کی اتباع میں اسے کرنا چاہیے۔ یہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ ان الوتر لیس بواجب، کہ وطر واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ کے درجے کی چیز ہے، تاکید اس کی گئی، حضور نے کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے ہاں یہ ہے کہ یہ واجب ہے جی۔ تو بہرحال صحابہ میں آپس میں ہی اختلاف رائے ہے، اس لیے فقہا میں بھی ایسے مسائل میں کیا ہے، اختلاف رائے ہے۔ تو صحابہ نے کوئی حکم لگایا ہے اور تابعین نے کوئی حکم لگایا ہے، اس سے ہمیں اس کام کی جو قانونی نوعیت ہے وہ واضح ہو گئی۔ اس لیے حضرت عمر کے اس قول کو جو یہاں بیان کیا گیا ہے، حضرت عمر نے بھی کبھی زندگی پر وطر نہیں چھوڑے، اور نہ ہی عمر کے بعد بھی کسی نے عمر کے اس قول کے مطابق وطر کو چھوڑا ہو، کبھی ایسا نہیں ہے، کیا سب نے ہے، لیکن یہاں واجبہ سے مراد یعنی فرضیت کے درجے کے نہیں ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ نے اس سے مطلب سمجھا ہے، اس لیے امام صاحب کے یہاں وطر واجب ہے، تو یہاں واجبہ کا لفظ فریضے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔
ایسے ہی حضرت علی والے جملے میں بھی ایسے ہی ہے۔ چوتھی چیز ثم حال المقصد، کہ اس کام سے جو مقصد ہے اس کی حالت بیان کر دی، من کونہ تکمیلا للطاعت، مثلاً یہ کہہ دیا کہ یہ کام عبادات اور طاعات کی تکمیل کرتا ہے، تو ظاہر ہے جو چیز کسی بھی رکن کی تکمیل کرتی ہے وہ خود رکن نہیں ہوتی۔ دیوار یا کمرے کی دیواریں اور کالم رکن ہے، اس پر سفیدی کرنا اس دیوار کی تکمیل کرتا ہے، وہ فرض واجب بغیر اس کے بھی اس میں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے۔ او صدًا لذریعۃ اسم، یا یہ کہ وہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ کسی گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا تھا، اس لیے اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے تاکہ آگے نہ پہنچے۔ اجنبی عورت سے مثلاً مرد کا پردے کے اندر یا چہرہ کھلا ہوا ہو مکالمہ ہو سکتا ہے کسی ضروری کام کے لیے، لیکن تنہائی میں اس کی ممانعت اس لیے کی گئی کہ یہ گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، اس لیے تنہائی میں کسی اجنبی عورت سے اجنبی مرد کی ملاقات درست نہیں ہے۔ تو صدًا للذرائع جسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک مستقل فقہا کے ہاں باب ہے کہ اس دروازے کو روکنے کے لیے کچھ چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیا جاتا ہے۔ او من باب الوقار وحسن الادب، یا مقصد بیان کیا کہ یہ کام انسانی وقار کے مناسب ہے، انسانی آداب میں سے اچھا ادب ہے، تو وہ بس آداب اور وقار کی بات ہوگی، وہ فرض واجب کی بات نہیں ہوگی۔ تو 4 انداز سے پہلے جو 6 باتیں بیان کی گئی ہیں، 6 طرح سے جو الفاظ یا صیغوں کا استعمال ہے، اس پر غور و فکر کر کے الفاظ کی ساخت، نوعیت، مقاصد وغیرہ سے تعین کیا فقہا نے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ قانون سازی کی جو بنیادی اساسی امور ہیں ان کا ایک جامع خلاصہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا۔ دوسری اہم ترین بات جو ان 6 امور سے متعلق ہے وہ یہ کہ واما معرفت العلت والرکن والشرط، یہ معلوم کرنا کہ اس حکم میں علت کیا ہے، رکن کیا ہے اور شرط کیا ہے، اس کے بھی 4 پہلو ہیں، 4 پہلو سے اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ فأصرحها، سب سے صریح ترین اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ علت معلوم کرنے کا یہ ہے کہ خود نص نے وہ علت بیان کر دی ہو۔ اصول فقہ کی بحثیں پڑھتے ہیں کہ ایک علت منصوصہ ہوتی ہے اور ایک علت مستنبطہ ہوتی ہے۔ علت منصوصہ تو وہ ہوتی ہے کہ خود شارع نے وہ علت بیان کر دی، نص آئی ہے اس پر، اور علت مستنبطہ وہ ہوتی ہے کہ جو تمام قانونی نظائر کو سامنے رکھ کر فقہا اس علت کو اخذ کرتے ہیں، تو یہ کسی مجتہد کی اخذ کردہ ہوتی ہے۔ یہ مختلف بھی ہو سکتی ہے، امام شافعی کے ہاں اور علت ہو سکتی ہے، امام ابو حنیفہ نے اس کی کوئی اور علت نکالی۔ مثلاً سودی جو 6 چیزیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان میں ربا الفضل ہے، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر الذهب بالذهب وغیرہ وغیرہ 6 اشیاء۔ اب اس کی علت کیا ہے؟ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے قدر و جنس نکالی، امام شافعی نے اور چیز نکالی، طعام اور ثمن نکالا، اور امام مالک نے اقتیاد و ادخار نکالی علت، جو فقہ کی کتابوں میں علماء پڑھتے ہیں۔ تو یہ علت مستنبطہ کہلاتی ہے۔ 3 بڑے امام ہیں، تینوں نے الگ الگ علتیں نکال کر سود کے اس پورے سسٹم کو اپنے اپنے انداز میں مربوط کیا ہے ربا الفضل کو۔ ایک ربا النسیہ ہے، ادھار والا سود، وہ تو نصوص قطعیہ اور قرآن سے حرام ہے، اور ایک ربا الفضل ہے
یہ اس حدیث کی وجہ سے ہے، اور اس حدیث کی علت ہر فقیہ نے اپنی اپنی نکالی۔ یا ایک علت وہ ہے جسے علت منصوصہ کہتے ہیں کہ خود شارع نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علت بیان کر دی، جیسا کہ یہاں کل مسکرن خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، خمر ہے۔ خمر کا لفظی معنی ہے عقل ڈھانپنے والی۔ جب بھی کسی چیز سے نشہ آئے تو وہ عقل کو ڈھانپ دیتا ہے، یعنی عقل ماری جائے، عقل مفلوج ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، ماں بہن بیٹی کا کوئی عطا پتہ نہ چلے، بیوی کے درمیان فرق امتیاز نہ کر سکے، تو یہ حرام ہے۔ یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علت بیان کر دی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ احدکم حتی یتوضأ، تم میں سے کسی آدمی کی نماز قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ وضو کر نہ آئے، بے وضو کی نماز قابل قبول نہیں۔ تو اب یہاں خود مثلاً وضو کو شرط کے طور پر بتلا دیا، یا ایسے ہی نماز میں سورۃ فاتحہ کا ذکر کیا تو بطور رکن کے اسے بتلا دیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ تو تین حدیثیں لائے ہیں، اور تینوں کا تعلق، ایک کا تعلق علت سے ہے کل مسکر خمر، کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور دوسرا رکن بتلا رہی ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ نماز کا رکن ہے، اور تیسرا وضو شرط ہے نماز کے لیے۔ تو حدیث کی ساخت نے وضاحت کے ساتھ علت، رکن اور شرط تینوں چیزیں بیان کر دی۔ پہلی چیز تو صریح ترین ہوتی ہے، اور اسی کو نص کہا جاتا ہے، عبارت النص۔ ثم بالاشارۃ والایماء، دوسرے درجے پہ وہ ہے کہ کوئی علت، رکن یا شرط معلوم ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اشارۃ النص سے، یا ایک اور اصطلاح فقہا کے ہاں استعمال کی جاتی ہے ایماء النص، اشارہ اور ایماء سے۔ اس کا بھی ایک قانونی نظام ہے جو اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ نص کا اشارہ کسے کہتے ہیں۔ مثلاً حضور کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس آدمی نے کہا کہ مجھ سے رمضان میں اپنی بیوی سے تعلق میں نے قائم کر لیا، واقعت اہلی فی رمضان، رمضان میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا میں نے، تو اب مجھ پر کیا سزا ہے؟ تو حضور نے فرمایا غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اب اس کے اشارۃ النص سے معلوم ہوا، اب یہاں حضور نے براہ راست یہ لفظ نہیں کہا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، یہاں حضور نے فرمایا کہ تم غلام آزاد کرو۔ اب یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ روزہ اس کا ختم ہو گیا، اور یہ اس نے اس پر تمہیں اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی۔ اسی طرح وَتَسْمِيَةُ الصَّلَاةِ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَسُجُودًا، نماز کا ذکر آیا تو نماز کا نام رکھتے ہوئے قرآن نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یا سجدے کا ذکر آیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قیام، رکوع اور سجود، یہ تینوں چیزیں نماز کا رکن ہے۔ پہلے سے علت واضح ہو گئی کہ جس نے جان بوجھ کر کھا لیا، پی لیا یا بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو اس کے نتیجے میں کفارہ بھی ہے اور روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ اور دوسرے سے ہمیں ارکان کا پتہ چل گیا۔ یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، تو آپ نے وضو فرمایا، پاؤں میں موزے پہنے ہوئے تھے، تو ان صحابی نے حضور کے باقی وضو کرانے کے بعد پاؤں وہ موزے اتارنا چاہے،
تو حضور نے جملہ فرمایا دعہما، چھوڑ دے ان دونوں کو، موزوں کو اتارنے، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے یہ پاؤں دھو کر موزے پہنے تھے، یعنی وضو کیا تھا اس وقت موزے پہنے تھے، یہ بے وضو کی حالت میں نہیں پہنے ہوئے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ موزے پہننے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے، بے وضو کی حالت میں موزہ پہنا ہوا ہو تو پھر موزہ اتارنا ضروری ہے۔ اس کے اشارۃ النص سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ تیسرا پہلو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کی موجودگی کے وقت اس شے کی موجود ہونے کا حکم کثرت سے دیا ہے کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہوگا، اور یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا، او عدمہ عند عدمہ۔ قرآن حکیم کی آیات سے یا حضور کی حدیث سے کسی کام کو کسی کام کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں دوران فقہی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے فقہا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ایک کام کو دوسرے کام کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے تو یہ اس کی کیا ہے؟ علت ہے، اس کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ یتقرر فی الذہن علیت الشیء او رکنیتہ او شرطیتہ، یہاں تک کہ ذہن میں یہ بات پکی ہو جائے کہ یہ چیز یا علت ہے، یا اس کام کا رکن ہے، یا اس کام کے وجود میں لانے کی شرط ہے۔ ادنا درجہ شرط ہے، اعلیٰ ترین درجہ علت ہے، اور درمیانہ درجہ یہ ہے کہ وہ اس شے کا بنیادی رکن ہے کہ جس کے بغیر وہ چیز نہیں ہوتی، جیسے کہ پیچھے سورۃ فاتحہ کے بغیر لا صلاۃ کا لفظ آیا ہے، یا جیسے ہر نشہ آور چیز کو شراب قرار دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ما یدب فی ذہن الفارسی من معرفت موضوعات اللغت العربیہ، وہ آدمی جس کی مادری زبان فارسی ہے یعنی غیر عربی ہے، اور وہ جب لغت عربی زبان سیکھتا ہے، اس کے موضوعات کو سیکھتا ہے، تو اسے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا جی۔ اب عربی کے قواعد و ضوابط گردانوں کو یاد کرنے اور صیغوں کو سمجھے بغیر عربی زبان سمجھ میں آئے گی، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اور نحو اور لغت کا معلوم ہونا، یا ان الفاظ کے استعمالات کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں یہ معلوم ہونا، یا علت ہوگا، یا رکن ہوگا، یا شرط ہوگا۔ عند ممارست العرب و استعمالہم ایہا فی المواضع المقرونہ بالقرائن، کہ عرب لوگ اس لفظ کو کہاں کہاں کس کس جگہ پر کن قرائن کے تحت استعمال کرتے ہیں۔ من حیث لا یدری، اس سے پہلے وہ بالکل نہیں جانتا تھا، لیکن جب وہ عربی پڑھتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے، فارسی یا کوئی بھی اور دوسری زبان جاننے والا، تو وہ اس کا جائزہ لے کر ان تمام استعمالات کے ذریعے سے اس چیز، تو اب اس فارسی زبان جاننے والے کے دماغ میں وہ صیغہ بار بار ایک ہی نہج پر آ رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ماضی کا صیغہ ایسے ہی بنے گا، مثلا مضارع کا صیغہ ایسے ہی بنے گا، امر کے صیغے کی یہی ساخت ہوگی، اس طرح سے وہ کام کیا ہے۔ وَإِنَّمَا مِيزَانُ نَفْسُ تِلْكَ الْمَعْرِفَةِ، اس کا پیمانہ وہ بار بار کے استعمال کی معرفت ہے، جس سے پتہ چلا کہ یہ قانون اسی طریقے سے استعمال ہو رہا ہے کسی بھی زبان میں، اور زبان میں بھی انگریزی زبان کا ہی لفظ کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے کثرت استعمال سے اس کو کیا ہے، اس کا پتہ چل گیا۔ اسی طرح جب ہم نے دیکھا شارع علیہ السلام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جب بھی آپ نے مثلاً نماز پڑھی تو آپ نے رکوع ضرور کیا اور سجدہ ضرور کیا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور نے نماز کی نیت باندھی ہو اور رکوع نہ کیا ہو
اور سجدہ نہ کیا ہو۔ تو ہمیں اس مسلسل سے پتہ چلا کہ رکوع اور سجدہ نماز کے اندر کیا ہے؟ رکن۔ وَدَفَعَ عَنْهُ الرِّجْزَ، اور حضور نے جب بھی نماز پڑھی تو طہارت سے پڑھی۔ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ، تو اس سے ہمیں مقصد سمجھ میں آ گیا۔ تو اس کے تمام جب اعداد و شمار جمع کیے تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ علت ہے، یہ شرط ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ وَإِنْ شِئْتَ الْحَقَّ، اگر تو سچی بات پوچھنا چاہتا ہے حجت اللہ پڑھنے والے، فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَوْصَافِ النَّفْسِيَّةِ مُطْلَقًا، اس پہ انسان کے دل میں جو وصف مطلقاً کسی انسان میں کسی چیز کے مسلسل استعمال سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے، دراصل اسی پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ تو فقہاء اور محدثین جب کثرت سے احادیث کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کا جائزہ لیتے ہیں تو اس سے خود ان کے اندر ایک سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ مولانا سندھی نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے سلیقۃ المجتہد۔ مجتہد مسلسل اس عمل کو دیکھ کر اس کے اندر ایک سلیقہ پیدا ہوا، اس سلیقے سے وہ ان چیزوں کا تعین کرتا ہے کہ یہ علت ہے، یہ رکن ہے، یہ شرط ہے۔ اب کوفہ میں امام ابو حنیفہ نے وہاں کا تعامل دیکھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین اور سفیان ثوری، ابراہیم نخعی، حماد، اپنے اساتذہ کا، تبع تابعین کا عمل دیکھا۔ ان کے مسلسل عمل سے ایک سلیقۃ الحنفی وجود میں آیا، جس سلیقے کی بنیاد پر جہاں حدیث میں یا قرآن میں کہیں تصریح نہیں تھی، اس سلیقے کے مطابق انہوں نے علیت، رکنیت اور شرطیت کو متعین کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز میں زیادہ تر وقت گزارا اور خود بھی وہ عربی النسل ہیں، تو جہاں حرمین کے اندر جو سلیقہ تھا اس کے مطابق شافعی سلیقہ وجود میں آیا، یا امام مالک کا تعامل مدینہ، اہل مدینہ کی بنیاد پر سلیقہ وجود میں آیا۔ شاہ صاحب نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِذَا رَأَيْنَا النَّاسَ، ہم جب مثلاً لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لکڑیاں جمع کرتے ہیں، جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتے ہیں، اس سے ایک ایسی چیز کوئی بناتے ہیں کہ جس پر بیٹھا جاتا ہے، اور اس بیٹھنے والی چیز کو وہ لوگ تخت کہتے ہیں یا چارپائی کہتے ہیں۔ تو اس پورے عمل کا ایک عقل مند آدمی جب جائزہ لیتا ہے تو نزعنا من ذالک اوصافہ النفسیہ، ہم نے اس چارپائی کے جو بنیادی اوصاف ہیں وہ ہم نے اس سے اخذ کر لیے کہ چارپائی کے لیے لکڑی اس طرح کی ہونی چاہیے، اس طرح کے پائے ہونے چاہیے، اس طرح کی اس کی بائیں اور سیرو ہونا چاہیے، اس طرح اس کی بنتی ہونی چاہیے۔ تو وہ ہم نے، اگر ہم اس کا کوئی بھی کاغذ پر اس کے جو بنیادی امور منتقل کرنا چاہیں تو ہم اس پورے عمل کو، ایک بڑھئی کے پورے عمل کو دیکھ کر ہم کاغذ پر اس کی نشاندہی کریں گے، تو یہ وصف نفسی کہلائے گا اس شے کا۔ تو یہ فقہاء نبی کے کسی عمل کو صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو دیکھ کر اس میں سے جو اوصاف نفسیہ ہیں کہ یہ علت، یہ رکن، یہ شرط، اسی سے فقہاء کا تفقہ اور ان کی قانونی اور فقہی وجہت نظر سامنے آتی ہے کہ کس پہلو سے انہوں نے چیزوں کو دیکھ کر کس سلیقہ مجتہد کے تحت انہوں نے ان چیزوں کو متعین کیا ہے۔ اور چوتھا درجہ وہ ہوتا ہے علت، رکن اور شرط، ان تینوں کے متعین کرنے کے حوالے سے چوتھا اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حالات و واقعات کا تمام چیزوں کا جائزہ لے کر علت کی تخریج کرتے ہیں۔ تخریج المنات اسے کہا جاتا ہے۔ منات نوت سے ہے، نوت طا کے ساتھ۔ یہ انگریزی زبان کا لفظ نوٹ جو ہے وہ اسی نوت ہی کی انگریزی ہے، طا کی جگہ پہ ٹے لے آئے۔ نوت کہتے ہیں اس محور اور مرکز کو
جس پر ساری چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو نوٹ کو نوٹ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ نوٹ کے گرد ہی سارے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کام کی جو مرکزی علت، منات، محور، اس کی تخریج کرنا۔ ایک علت وہ ہے جو خود نبی نے بیان کر دی، سب سے بہترین علت تو وہ ہے جی، پیچھے جو بیان کی ہے شاہ صاحب نے، اسرحھا، سب سے سریع ترین وہ ہے۔ دوسری وہ علت ہے جو اشارۃ النص سے معلوم ہوئی، نص ہی کے اشارے سے پتہ چل گئی۔ تیسری وہ ہے کہ جو ہر مجتہد کے سلیقے سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا جائزہ لے کر انہوں نے اپنے سلیقے کے مطابق اس کام کا جو وصف نفسی تھا وہ متعین کر دیا۔ یہ تینوں کا تعلق تو نبی کے قول فعل سے ہے۔ اور چوتھا وہ ہے کہ جہاں نہ تو کوئی صریح نص ملی جس سے پتہ چلے کہ اس کی علت کیا ہے، رکن کیا ہے، شرط کیا ہے، اور نہ ہی کوئی اشارۃ النص، جب نص نہیں ہے تو اشارۃ النص بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی نبی کے اس سلسلے میں کوئی اعمال کا مجموعہ ملا، تو پھر فقہا کیا کرتے ہیں، پھر وہ علت کی تخریج کرتے ہیں۔ جیسے مثلاً یہی سود والی جو حدیث ابھی پیچھے بیان کی تھی 6 چیزوں والی، اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اس حدیث کے علاوہ نہیں ملا۔ اسی بات کو عمر فاروق نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اس حدیث کی تشریح نہیں ہمارے سامنے ہو سکی جی، جس کا آج کل بڑا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جملہ عمر فاروق نے فرمایا تھا اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ اس عمل کا کوئی ایسی تفصیل نہیں ملی کہ جس کو ہم کسی قاعدے اور ضابطے میں اشارۃ النص یا عبارۃ النص یا اس کام کے وصف نفسیہ متعین کر سکیں جی۔ اب اسی لیے فقہا نے اپنے اپنے دائرے میں تخریج کی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے تخریج کی قدر و جنس میں، امام شافعی نے دوسری، امام مالک نے تیسری۔ تو یہ تخریج منات۔ اب یہ تخریج منات جو ہے اعتماداً علی وجدانی مناسبت، یا تو ہر ایک نے اپنے وجدان مناسب کے ذریعے سے وہ علت تخریج کی ہے، یا او علی الصبر والحذف، یا الصبر والتقسیم یا الصبر والحذف، پیچھے بھی یہ گزر چکا ہے اور وہاں بھی یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کسی بھی کام کے جتنے ممکنہ پہلو ہیں، فقہا یہ کرتے ہیں کہ وہ تمام ممکنہ پہلوؤں کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں۔ جیسے وہاں مثال دی تھی سفر کی، کہ لفظ سفر آیا ہے کہ جب تم سفر کرو تو نماز میں قصر کرو۔ تو سفر تو 2 قدم چلنا بھی ہے، ایک پہلو یہ ہے، سفر محلے سے باہر نکل کر شہر کے اندر گھومنا بھی ہے، سفر سیر و سیاحت کا بھی ہے جی، شہر سے نکل کر کسی پارک میں، کسی جنگل میں آپ گھوم کر آ گئے، یہ بھی سفر ہے۔ سفر یہ بھی ہے کہ آپ نے اتنا سفر کیا کہ 1 رات، 2 رات، 3 رات تک آپ واپس آ سکے ہیں۔ تو یہ ممکنہ جتنے بھی اس کے آپشن ہو سکتے تھے وہ آپ نے نوٹ کر لیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جس سفر پر نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی ہے وہ کیا ہے؟ تو فقہا نے جائزہ لیا کہ حضور نے نماز قصر پڑھی ہے، مثلاً جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ صلح حدیبیہ کے بعد عمرے کے لیے گئے ہیں یا فتح مکہ میں گئے ہیں، تو حضور نے وہاں قصر نماز 2 رکعتیں پڑھی۔ جبکہ قریب میں کہیں بھی حضور نے سیر کی ہے یا چلے ہیں تو وہاں کبھی قصر نہیں کی۔ تو آپ جو پوائنٹ اس عمل کے مطابق آ رہا تھا اس کو برقرار رکھا اور باقیوں کو آپ کاٹتے چلے گئے، تو آخر میں آپ آخری آپشن پر پہنچیں گے۔ فقہا نے طے کر دیا کہ کم از کم 3 دن 3 رات کی مسافت یا 48 میل کی مسافت جو ہو تو وہ گویا کہ سفر بنتا ہے
کہ ایک آدمی جا کر شام کو واپس نہیں آ سکتا گھر میں، اسے رات باہر رہنا پڑتا ہے اجنبیت کی حالت میں۔ تو چونکہ لفظ سفر کا معنی ہے ظاہر ہو جانا، تو رات کو آدمی کسی دوسری جگہ پر ٹھہر رہا ہے تو اس کا اب گھر واپس نہیں آ سکا، تو اب وہ کسی سے چھپا مسافر ہے، دوسروں کے ساتھ رہنا پڑے گا اسے۔ تو اس لیے کیا ہے، وہ یا دوسرے کے گھر میں رہنا ہوگا تو دوسرے کے ساتھ تو ہو گیا۔ تو یہ طریقہ ہے چیزوں کے معلوم کرنے کا کہ ایک چیز کے جتنے ممکنہ افعال ہیں وہ آپ نے کر لیے اور اس میں حذف کرتے چلے گئے، جو ٹھیک ٹھیک اس پر پورا اترتا ہے اس کو آپ نے باقی رکھ لیا۔ اس سے علت سفر معلوم ہو گئی، مثلاً کہ اتنے میل پر جا کر سفر ہوگا اور اس پر نماز کی قصر ہوگی۔ یہ تخریج بنات کہلاتا ہے۔ جی دوسری بحث شرعی معانی کو سمجھنے سے متعلق دوسری بحث کہ علت کیا ہے، رکن کیا ہے اور شرط کیا ہے۔ اس کے بعد چوتھی بحث، تیسری بحث ہے کہ وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْمَقَاصِدِ الَّتِي يُبْنَى عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ، کہ شریعت کے نزول یا شریعت میں جو احکامات اور قوانین بیان کیے گئے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں، کس مقصد کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو مقاصد شرعیہ کو، مقصد قانون کو سمجھنا یہ بھی ایک اہم ترین بحث ہے، کیونکہ اس مقصد ہی کی بنیاد پر وہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ کوئی حکم بغیر کسی مقصد کے تو جاری نہیں کیا جا سکتا۔ حکم دیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلوبہ مقصد ہوتا ہے، مقصد متعین کیے بغیر کوئی کام آپ اپنے ماتحت لوگوں کو کہنے کا نہیں کر سکتے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ شریعت کے مقاصد معلوم کرنا فعلم دقیق، یہ بڑا باریک علم ہے، بڑا گہرا علم ہے۔ لا یخوض فیہ، اس کے اندر ہر آدمی کو غور و خوض کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ من لطف ذہنہ، جس کا ذہن بڑا ہی لطیف اور نازک ہو، بہت باریکیوں کی طرف اس کے ذہن جا سکتا ہو۔ موٹے دماغ کے آدمی کا کام نہیں ہے کہ اس علم پر کسی قسم کی کوئی گفتگو کرے کہ مقاصد شریعت کیا ہے۔ نہ صرف ذہن لطیف اور بہترین ہو بلکہ واستقام فہمہ، اس کی سمجھ اور فہم بھی بڑی درست ہو، استقامت ہو۔ یہ نہیں کہ آدھی بات سمجھی اور آدھی چھوڑ دی، یا موٹے دماغ کا ہے، ہاں جی اس میں کچھ باتیں سمجھ میں آئیں اور کچھ نہیں سمجھ میں آئیں، کیونکہ مقاصد شریعت میں تو تمام قوانین کا اجمالی طور پر ایک پورے اسٹرکچر کے طور پر، میکنزم کے طور پر سامنے رکھنا، اور اس میں سے کیا ہے بنیادی جو مقاصد ہیں وہ متعین کرنا ہے۔ تو ہر چیز نظر میں ہوگی، ہر پہلو نظر میں ہوگا، اور وہ پہلو بھی مستقل طور پر سمجھا ہوا ہوگا، تو تبھی مقصد شریعت معلوم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ علم بہت ہی دقیق اور باریک ہے۔ وکان فقہاء الصحابہ، اس لیے صحابہ میں سے ہر صحابی کا یہ کام نہیں ہے۔ فقہائے صحابہ تلقوا اصول الطاعات والآثام من المشہورات، نیکیوں اور فرما برداری کے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ان کے اصول، یا اسی طریقے سے جو گناہ یا جرائم ہیں ان کے بنیادی اساسی اصول، من المشہورات، ان تمام مشہورات میں سے التی اجمع علیہا الامم الموجودہ یومئذ، آج کے اس زمانے میں جو جماعتیں موجود ہیں ان میں جو متفق علیہ مشہورات ہیں، ان اصولوں کو فقہائے صحابہ نے سمجھا۔ اور فقہائے صحابہ کی بحث پیچھے گزر چکی ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے فقہائے صحابہ ہیں وہ 4 ہیں، پیچھے ذکر کیا تھا، عمر فاروق ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عائشہ ہیں، یہ فقہائے صحابہ میں شمار ہے۔
کہ جو پورے دین کے مجموعی نظام کو سمجھ کر اس کے جو اصول اور قاعدے اور بنیادی قواعد کلیہ ہیں ان تک ان کی رسائی ہوئی ہے۔ تو صحابہ جو فقہائے صحابہ ہیں، مثلاً اس زمانے کے جتنے مشرکین عرب تھے، جتنے یہود اور نصارہ تھے، ان تمام میں، اور ملت ابراہیمیہ اسماعیلیہ کی جو تعلیمات ہیں ان تمام میں جو بنیادی اصول و قواعد ہیں وہ فقہائے صحابہ نے سمجھے، جن کی پوری تفصیلات پیچھے شاہ صاحب اسی القسم الاول میں قواعد کلیہ کی صورت میں بیان کر کے آئے ہیں۔ مثلاً ابداع ہے، خلق ہے، تدبیر ہے، تدلی ہے، ارتفاقات ہیں، اقترابات ہیں، اخلاق اربع ہیں۔ تو یہ مقاصد شریعت ہے۔ یہ صحابہ نے اس کو مجموعی طور پر دیکھا کہ دنیا بھر کی تمام قوموں میں اور امتوں میں جو بنیادی اصول ہیں کسی بھی قانون سازی کے مسلمہ مشہور، وہ کون سے ہیں؟ اسی لیے فلم تکن لہم حاجۃ الی معرفۃ لمیاتها ولا البحث عما یتعلق بذلک، اس لیے وہاں ان اصولوں اور قواعد کی روشنی میں جب بھی کوئی نیا شرعی حکم آیا تو اس کی دلیل معلوم کرنے کی ضرورت انہیں پیش نہیں آئی، کیونکہ یہ دلیل، یہ بات تمام میں مسلم تھی، تمام میں تسلیم شدہ تھی قاعدے کے طور پر۔ اور اسی لیے صحابہ میں اس حوالے سے کوئی لمبی چوڑی بحث بھی نہیں ہے۔ مثلاً اللہ کو بدیع السماوات والارض اور اللہ کو خالق السماوات والارض جی سب مانتے تھے۔ اب یہ ایسے اصول مسلمہ میں سے تھا شریعت کے کہ جس پر دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہ قرآن نے دلیل دی ہے نہ حدیث میں آئی ہے۔ ہاں جس میں جھگڑا تھا مدبر السماوات والارض اور اس وقت رسول بھیجنے سے متعلق، اس رسول کو ماننے سے متعلق، تو وہاں قرآن نے بحث بھی کی ہے، مخاصمہ بھی کیا ہے، مباحثہ بھی کیا ہے، دلائل بھی دیے ہیں۔ تو یہ چونکہ تمام قواعد کلیہ کو سمجھنا یہ علم دقیق ہے اور فقہائے صحابہ نے اس کو حاصل کیا۔ باقی رہی بات کہ جو ذیلی قوانین تشریعی جسے کہتے ہیں، ان اصول کلیہ کی روشنی میں تشریعی قوانین یا کسی کام کے کرنے میں جو آسانیاں پیدا کی گئیں یا دین کو پختہ کرنے سے متعلق جو قاعدے اور ضابطے بیان کیے، پچھلی بحث یاد رکھیے، شاہ صاحب نے پیچھے ایک باب التشریع قائم کر کے تشریعی جو نظام ہے اس پر گفتگو کی تھی، اور وہ تشریعی قوانین وہ ہیں جو ہر ملت میں پیش نظر رہے ہیں۔ اور ایک باب وہاں پیچھے قائم کیا تھا باب التیسیر، اور ایک باب وہاں قائم کیا تھا باب احکام الدین من التحریف۔ یہ دو باب جو ہیں یہ خصوصیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس خصوصیت میں شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بین الاقوامی غلبے کے لیے آئے ہیں، اس لیے جو قومی سطح پر سختیاں موسوی یا عیسوی تعلیمات میں تھیں ان کو نرم کیا گیا کہ پوری انسانیت کے لیے کام کرنا اس پر آسان ہو جائے۔ تیسیر کا خلاصہ یہ تھا، اور احکام الدین کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تمام انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے ہیں تو غلبہ دین لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اگر دین غالب نہیں ہوگا تو پھر تمام انسانیت کو ایک پیج پر لانا، ایک سسٹم کے اندر پرونا مشکل ہوگا، دین میں تحریف ہو جائے گی۔ تو تحریف سے بچانے کے لیے تحریف کی کئی اقسام وہاں پر بیان کی تھی۔ تو جہاں تک تشریعی قوانین کے مقاصد ہیں، تیسیر اور احکام الدین کے جو بنیادی مقاصد ہیں، تو فَتَلَقَّوْهَا مِن مُّشَاهَدَةِ مَوَاقِعِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، تو صحابہ نے اس کو حاصل کیا اس بات کے مشاہدے سے کہ انہوں نے حضور کے احکامات اور جن سے حضور نے روکا تھا ان کے مواقع کا مطالعہ کیا،
اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی طبیب، حکیم یا ڈاکٹر کی صحبت میں کوئی آدمی رہے، کمپاؤنڈر صاحب جو ہیں وہ کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہیں یا پیرامیڈیکل سٹاف اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ طبیب فلاں مرض میں فلاں دوائی لکھتا ہے اور فلاں بیماری میں فلاں دوائی لکھتا ہے، اور اگر وہ کئی سال اس کے ساتھ رہا ہو تو اس کو دوائی دینے کے مقاصد معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہ دوائی اس کو کیوں دی ہے اور اس کو کیوں دی ہے۔ خود تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس رہنے کی نتیجے میں اس نے وہ چیز سیکھ لی۔ ایسے ہی مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء قوموں کے طبیب ہوتے ہیں، اصل طبیب وہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور طبیب امت جو اوامر و نواہی اور جس موقع پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے، کوئی حکم یا نہیں کی، اس کو صحابہ نے جو قریب ترین تھے، اور وہ بھی فقہائے صحابہ تھے جن کے ذہن بڑے لطیف اور جن کا فہم بڑا درست، انہوں نے جب مسلسل دیکھا تو اس دیکھنے سے صحابہ نے اس میں سے اخذ کر لیا اس مقصد دین کو۔ شاہ صاحب نے کہا جیسے مثال یہ ہے کہ ان جلساء طبیب، ایک طبیب اور حکیم کے جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں وہ جان لیتے ہیں ادویات کے مقاصد جن کا وہ حکم دے رہا ہوتا ہے کسی مرض میں، کیوں کہ بطول المخالطتی والممارستی، کہ ایک لمبے عرصے تک وہ اس کے پاس رہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم رہا۔ وَكَانُوا فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِن مَّعْرِفَتِهَا، اس میں جو اعلیٰ ترین درجے کی معرفت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جو قریب رہ رہا ہو اور بڑا ذہین ہو، سمجھدار ہو، تو وہ بڑی جلدی پک کر لیتا ہے کہ کس مرض کی کون سی دوا دی ہے اور کیوں دی ہے۔ جیسے مثلاً وَمِنْهُ، اس کی ایک مثال، کئی مثالیں دی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ لمن اراد ان یصل النافلہ بالفریضہ، کسی نفلی کام کو کسی صحابی نے حضور کی مجلس میں اس طریقے سے بیان کیا کہ گویا کہ اس نے اس نفل کو اپنے اوپر فرض کر لیا، تو حضرت عمر نے فوری طور پر جملہ فرمایا، حضور بھی تشریف فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا بہذا ہلاک من قبلکم، اس طرح کے اعمال سے ہی تمہارے سے پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئیں۔ اب چونکہ انہیں امتوں اور قوموں کے جو اصول کلیہ تھے، قواعد کلیہ تھے، حضور کے پاس اور صحبت میں رہنے سے عمر جیسے فقیہ انسان نے سمجھ لیا کہ یہ جو نفلی کام کا درجہ بڑھا کر فریضے تک لے جانا، پچھلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئی ہیں، تو اس کی اس حرکت پر، اس کے اس کہنے پر عمر فاروق نے فوراً کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں۔ اور جیسے ہی حضرت عمر نے یہ جملہ فرمایا تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصاب اللہ بک یا ابن الخطاب، اللہ نے اے ابن خطاب تجھے بالکل درست بات سمجھائی۔ تو گویا کہ حضور نے فوراً اس کی تصدیق کر دی کہ عمر فاروق نے جو بات سمجھ کر تبصرہ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو گویا کہ کسی کام کے مقصد معلوم کر لیا عمر فاروق نے حضور کی صحبت کی وجہ سے۔ یہ جیسے مثلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے فی بیان سبب الامر بغسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم کیوں دیا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو ابن عباس نے اس کا مقصد بیان کیا، حضرت عائشہ نے بھی بیان کیا کہ اصل بات یہ تھی کہ صحابہ خود محنت و مشقت سے، کام کاج سے اپنی روٹی روزی کماتے تھے، اور ان کے کام کاج کرنے کی وجہ سے جسم پر پسینہ چھوٹتا تھا تو کپڑوں میں بدبو آ جاتی تھی۔ تو اس زمانے میں اتنا فوری نہانا دھونا، مدینہ میں پانی کی ایسی تھی نہیں کثرت، ایک کنواں تھا وہ بھی یہودی کے قبضے میں، حضرت عثمان نے بعد میں خرید کر وہ دیا، وہ بھی دور دراز سے پانی لانا پڑتا تھا، تو اتنا نہیں۔ لیکن وہ مسجد نبوی بڑی چھوٹی تھی، چھت زیادہ اونچی نہیں تھی، تو جب سب لوگ وہاں مسجد میں کھڑے ہوتے تھے
تو وہ جو پسینے کی بدبو ہے اس سے وہاں نماز کے اندر کھڑا ہونا بڑا اذیت ناک ہوتا تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ کم از کم جمعے کے دن بڑے اجتماع میں آؤ تو نہا دھو کر آؤ تاکہ باقیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اب یہ مطلب صحابہ کے اعمال سے عبداللہ ابن عباس کی تو صرف 16-17 سال عمر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن صحابہ سے باتیں پوچھ کر ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ غسل جمعے کا کوئی غسل جنابت کی طرح سے فرض نہیں ہے، اس کی جو تاکید کی گئی ہے اس کا سبب یہ تھا جی کہ جس میں وہ غسل کر کے آئے تو سنت مؤکدہ ہے کہ وہ وہاں غسل کر کے وہاں آ جائے۔ یہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ پہلے بھی کئی دفعہ نقل ہو چکا ہے کہ وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب سے موافقت کی ہے 3 کاموں میں۔ حضرت عمر فخر سے بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے پہلے حکم دیا، اللہ نے اس کے مطابق حکم نازل کر دیا، جن میں مثلاً ایک وہی ہے کہ جس میں حضور نے ازواج مطہرات سے کہا کہ تم پردہ کیا کرو، تو حضرت عمر نے حضور سے کہا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیں، تو اس کے کچھ ہفتے 1.5 بعد ہی قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اپنی بیویوں سے آپ کہیے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ تو گویا کہ یہ وہ قواعد کلیہ جو سمجھے ہوئے تھے اس کی روشنی میں عمر فاروق نے یہ بات فرمائی۔ یہ جیسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فی البیوع، وہ بیوعات جن سے روکا گیا ہے، درخت کے اوپر پھل کچا بیچ دیتے تھے، ہاں جی پھل بیچ دیا، اب اس کے بعد جھگڑا وگڑا ہوتا تھا آپس میں کہ آندھی آئی، طوفان آیا یا پھلوں کو کیڑا لگ گیا وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے وجہ بیان کی زید بن ثابت نے کہ انہ کان یصیب الثمار، یہ جو پھل ہوتے تھے ان کو مراز، قشام، دمان، یہ مختلف قسم کے پھلوں کے بیماریاں ہیں، تو جب یہ بیماریاں لگ جاتی تھیں اور پھل ضائع ہو گیا تو بیچارہ ٹھیکیدار جس نے باغ لیا ہوا ہے ٹھیکے پہ، اس نے تو پیسے دے دیے، اب اس کا نقصان ہو گیا تو پھر جھگڑا ہوتا تھا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک سائز پورا نہ ہو جائے اس وقت تک سودا مت کرو، اس کی وجہ بیان کر دی۔ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھی، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، کہ حضرت عمر فاروق نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا کہ عورتیں نماز کے لیے مسجد میں نہ آیا کریں، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ لو ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثہ النساء، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ان کے زمانے میں انہیں معلوم ہو جاتی کہ عورتیں یہ حرکت کریں گی، خوب خوشبو وشبو لگا کر مسجد میں آتی تھیں، حضور کے زمانے میں تو چونکہ اتنی زیادہ فراخی نہیں تھی تو ویسے آ جاتی تھیں، لیکن جب فتوحات ہوئیں، مال غنیمت ہوا، لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آئے تو عورتیں خوب زیب و زینت کے ساتھ مسجد میں آنے لگیں، تو وہاں حضرت عمر نے پابندی لگائی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ بات حضور کے زمانے میں عورتوں میں ہوتی تو لمنعہن من المساجد، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، کما منعت نساء بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کا عیسائی عبادت خانوں میں داخلہ ممنوع ہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مساجد میں عورتوں کو آنے سے روک دیتے۔ تو یہ حضرت عائشہ نے علت بیان کی، اور وہ تمام قواعد و ضوابط کا جائزہ لے کر ان کے اندر یہ تفقہ سمجھ انہیں آیا کہ اس کے نتائج یہ ہیں، تو کسی قاعدے اور ضابطے کے اندر عورتیں آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پابندی۔ اب یہ مقاصد شریعت معلوم کرنے کا تیسرا پہلو ہے اس باب میں، اور اس کے بھی 4 طریقے ہیں۔ وَأَصْرَحُ طُرُقُهَا، اس کے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ ہے کہ مَا بُيِّنَ فِي نَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، خود کتاب اللہ اور سنت نے مقصد بیان کر دیا کسی کام کو نافذ کرنے کا، جیسے مثلاً قصاص کا قانون بیان کیا تھا، اور قصاص کے اس قانون کا مقصد خود بیان کر دیا اللہ پاک نے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مند لوگوں، کیونکہ جب قاتل کو پتہ ہوگا
کہ میری گردن جدا ہو جائے گی تو کون آدمی ہے جو اپنی موت کو دعوت دیتے ہوئے کسی دوسرے کو قتل کرے گا، تو دوسروں کی زندگی کا سبب بنے گا۔ تو خود اللہ نے مقصد بیان کر دیا کہ قصاص کا حکم کیوں دیا گیا۔ یا جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن رات کا روزہ تھا جی، افطاری میں صرف افطاری کر لی، افطاری کے بعد اگر کوئی سو گیا تو سونے کے بعد بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ بڑی سختی کی بات تھی، تو اللہ پاک نے کہا اس کے بعد کہ بس روزہ رکھو، اتم الصیام الی اللیل، بس تو رات کا روزہ ختم کر دیا۔ اور اس کی وجہ بیان کی کہ روزہ اس لیے ختم کیا کہ تم خیانت کرتے تھے راتوں کو جی، خلاف ورزی کرتے تھے اس کی۔ علم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ نے پھر تمہاری توبہ قبول کر لی، معاف کر دیا اور کہا کہ چلو رات کا روزہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر سو گیا تو پھر کھانا بھی جائز نہیں تھا۔ ایک بوڑھے صحابی تھے، وہ بیچارے تھکے ہارے کام کاج کر کے شام کو پہنچے، اب افطاری سے پہلے کہیں لیٹے تھے، لیٹ کر آنکھ لگ گئی۔ اب مغرب کا وقت گزر گیا تو اب بھوک بھی لگی ہوئی، آنکھ کھلی تو اب سونے کے بعد تو کھا پی نہیں سکتے۔ اب بیوی آئی حضور کے پاس کہ یہ بوڑھا ہے، رات کو بھی بھوکا رہا، تو یہ تکلیف محسوس ہوئی کہ سونے کے بعد کھانے پینے پر پابندی، تو یہ ٹھیک بات نہیں، اللہ پاک نے اجازت دے دی، آسانی پیدا کر دی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، پہلے کہا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں 20 صابرون، ہاں جی 20 آدمی جو ہیں وہ 200 کا مقابلہ کریں، 200 کافروں کا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں، ہاں جی 100-200 کا مقابلہ کریں، تو وہاں اللہ پاک نے کہا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ کو تمہاری کمزوری معلوم ہو گئی، اس لیے اب اللہ پاک تم پر تخفیف کرتا ہے، ہاں جی آسانی پیدا کرتا ہے کہ اپنی دگنی طاقت سے تمہیں لڑائی لڑنی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ اگر جہاد نہیں کرو گے، جہاد کیوں فرض کیا؟ یہ فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، تو خود سبب بیان کر دیا جہاد کی فرضیت۔ یا جیسے ایک اور جگہ پر کہا کہ جہاں 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں، اور 2 عورتوں کی گواہی کی دلیل یہ دی کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک بچل جائے اور پوری بات اس کو سمجھ نہ آئی ہو تو دوسری اسے یاد کرا دے، اس لیے 2 عورتیں جو ہیں ان کی گواہی اکٹھی، تو یہ خود سبب اللہ نے بیان کر دیا۔ یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدکم من منامہ، کوئی آدمی اپنی نیند سے صبح کو جاگے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے۔ حضور نے وجہ بیان فرمائی کہ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں لا یدری این باتت یدہ، رات کو اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے جی، کہاں کہاں اس کا ہاتھ گھومتا رہا، اس لیے ہاتھ کو پہلے دھو برتن میں داخل ہونے سے پہلے۔ تو یہ وجہ خود بیان کر دی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک کو اچھی طرح صاف کرو۔ کیوں؟ وضو کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، اس کا حکم دیا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا ان الشیطان یبیت علی خیشومہ، اس لیے کہ شیطان رات کو تمہارے ناک کے اندر سوتا ہے، اس کا گھر تمہارا ناک ہوتا ہے، اس لیے اس کو صاف کرو صبح کو۔ تو خود وجہ بیان کی ناک صاف کرنے کی۔ وائرس وہیں ہوتا ہے، کورونا ہو یا غیر کورونا ہو، ناک سے ہی چڑھتا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ تو وہ تھے جس میں خود نص نے صراحتاً وجہ بیان کر دی کہ یہ ہم نے حکم کیوں دیا ہے۔ نمبر 2، دوسرا درجہ وہ ہے
کہ اس کی طرف اشارہ ہے کسی حدیث میں، یا اومیہ اس کی طرف ایما ہے۔ جیسے مثلاً لائنین جو ہے ایک دوسرے پر لعنت برسانے والے، ان کو کہا، اب لائنین لعان کرنے والے ہیں تو ان کے بارے میں اتقوا اللائنین کا جملہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اشارۃ النص سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اگلی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقاء السہی العینان، کہ کوئی آدمی سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ اپنی جو ریح کے خروج یا عدم خروج ہے اس کا محافظ اور نگہبان ہوتے ہیں، تو جب آنکھیں سو گئیں، نیند آ گئی، تو کوئی پتہ نہیں کہ ریح خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس لیے سونا جو ہے وہ بھی ناقض وضو قرار دے دیا گیا۔ تیسرا درجہ وہ ہے کہ کسی فقیہ صحابی نے وہ مقصد متعین کیا ہے، بیان کیا ہے، جیسا کہ اس کی مثالیں پیچھے کئی ساری گزر چکی ہیں، یا جیسے نیچے ایک مثال یہاں حاشیے میں دی ہے کہ رمل جو طواف میں ہوا تھا، ابن عباس نے اس کی وجہ بیان کی کہ یہ اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنا تھا مکے والوں کے سامنے۔ اور چوتھی چیز وہی ہے تخریج المنات، کہ وہ مقصد اس کی کوئی علت اخذ کی جاتی ہے، ایسے طریقے سے علت نکالی جائے جس سے وہ مقصد جو اصل میں پیش نظر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ تو یہ فقہا جہاں یعنی براہ راست صراحتاً اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول کا حکم نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی صحابی کا قول نہیں ہے، تو وہاں فقہا اپنے اخذ و استنباط سے اس حکم کا مقصد متعین کرتے ہیں، اس کو تخریج المنات کہتے ہیں۔ او اعتبار النظیری فی نظیر المسئلہ، کسی دوسرے مسئلے کی نظیر پر قیاس کر کے بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کام بھی جو ہے اٹکل پچو سے نہیں ہے، لیس فی الامر جزاف، اس کام میں بھی محض اٹکل پچو نہیں ہے، ایسے اندازہ لگا کر کسی نے کوئی علت نکال دیا، مقصد بیان کر دیا۔ وہاں بھی بحث کرنے کی ضرورت ہے عن المقادیر، کہ یہ مقدار کیوں متعین کی گئی ہے، اس کے باقیوں میں اور مقدار ہے، یہاں مقدار اور ہے، جیسا کہ شاہ صاحب مقاصد شریعت بیان کرتے ہوئے پوری حجت اللہ میں اسرار و رموز بیان کر رہے ہیں، اور آگے بھی احادیث میں آ رہی ہیں۔ یا مخصصات عموم میں، یعنی اس عام میں سے یہ خاص کیوں کیا گیا ہے، اس کا استثناء کیوں کیا گیا ہے۔ یا اسی طریقے سے لفقد المقصد او لقیام مانع یرجح عند التعارض، تعارض کے وقت کون سا مقصد فوت ہو رہا ہے یا کون سا مقصد رکاوٹ بن رہی تھی، تو اس کو قائم کرنا ضروری تھا۔ تو یہ اندازے سے نہیں ہے، بلکہ فقہا جو ان تمام پورے ذخیرے پر نظر رکھتے ہیں تو وہ ان تمام کا جائزہ لے کر مقاصد متعین کرتے ہیں۔ اس پر بڑی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں مقاصد شریعت پر، علامہ شاطبی کی کتاب بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی فقہا کی اس پر کتابیں ہیں کہ مقاصد قوانین کیا ہیں یا اسرار و رموز کیا۔ امام غزالی نے اس پر گفتگو کی، اور شاہ صاحب نے اس پورے مقاصد شریعت کو قواعد کی روشنی میں یہاں اس کتاب میں متعین کر دیا۔ تو معانی شرع کو معلوم کرنے کے تین پہلو تھے، تشریعی، اور وہ تشریعی پہلو واجب، فرض، مستحب، نفل وغیرہ کے حوالے سے۔ نمبر 2 علت، رکن اور شرط، اور نمبر 3 مقاصد شریعت۔ تو ان 6 انداز میں جو آیات اور احادیث آئی ہیں، ان سے ان 3 طریقوں سے قوانین اور ضابطے اور شریعت کے معنی اور مفاہیم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ مستقل باب شریعت کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے سے متعلق شاہ صاحب نے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجمعین۔